वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। मशरकी सरहद पर रिवायती खतरों से निमटने की तैयारियों से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, कौम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज की शाना बशाना खड़ी है। कौम की हिमायत मुसल्लह अफ़वाज की ताकत से सलामती, वक़ार और इज्जत बरकरार रखने को तैयार है। पाकिस्तान फौज दुनिया की सबसे पेशावर और नज़्म ज़ब्त वाली फौजों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ISI के किरदार की भी तारीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। मुज़ाकरात चाहते हो या तबाही, भारत रास्ता चलने बिलावल भुट्टो की मोदी सरकार को ललकार। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ नहीं। भारत पागलपन का मुजाहिरा करने पर तुला है तो जान ले, हम झुकने वाले नहीं। संतास मुआहिदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जर्म है। भारत ने हमाकत की तो पाक फौज सख्त जवाब देगी। और बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी की दहशतगर्दी, 7 जवान शहीद। मच के इलाके में फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। ISPR का कहना है, देसी साख्ता बारूदी सुरंग भारतीय प्रॉक्सी कालादम BLA ने नस्ब की। शहदा में सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ खान, नायक मशकूर, सिपाही तारिक नवाज, वाजिद अहमद, मोहम्मद आसिम और मोहम्मद काशिफ खान शामिल। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का शहदा को खिराज अक़ीदत। पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश पर भारत पर दबाव बढ़ गया। भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। सवाल किया जा रहा है, 9 लाख भारतीय फौज कश्मीर में क्या कर रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमने जंग में कभी पहल नहीं की। अगर हमारी तरफ बढ़े तो ऐसा हश्र करेंगे कि नस्लें याद रखेंगी। ऐसा जवाब देंगे कि माएँ अपने बच्चों को डराएंगी कि पाकिस्तान आ जाएगा। अमीर मकाम ने कहा, जहां भी दहशतगर्दी हो रही है उसमें भारत मुलव्वस है। दहशतगर्दों को भारत से फंडिंग हो रही है। एजाजुल हक ने कहा, पहलगाम वाक़े की आजादाना तहकीकात कराकर भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। फारूक सत्तार बोले, भारत 2019 को दोहराना चाहता है तो आए, पाकिस्तान को आजमाए। इस बार चाय की प्याली नहीं, पूरे ड्रम मोदी को भिजवाएंगे। तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, भारत अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। हमारी जंग आम जंग नहीं होगी, दूर तक जाएगी। पहलगाम वाक़या भारत ने खुद कराया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने सबूत दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात कराने की तजवीज़। पाकिस्तानी मंदूब ने बताया, रॉ की एक दस्तावेज ने मोदी सरकार की साजिश बेनकाब कर दी। गैर जानिबदार आलमी तहकीकात से फरार भारतीय दहशतगर्द मंसूबे का वाज़ेह सबूत है। सलामती काउंसिल से इलाकाई अमन को लाहक खतरात का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया, काउंसिल अरकान ने बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तहम्मुल और बातचीत पर जोर दिया। कई अरकान ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दिया। पाकिस्तान ने UN सेक्रेटरी जनरल की सालिसी और तनाव कम करने की कोशिशों का खैर मकदम किया। सलामती काउंसिल इजलास के मकासद हासिल कर लिए। पानी जिंदगी है, हथियार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। बताया, पाकिस्तान महाज आराई नहीं चाहता, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार है। भारत 22 अप्रैल के वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का जवाब बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के इस तर्ज अमल से पूरे खित्ते के अमन को खतरा है। पाक भारत कशीदगी कम करने में रूस अहम किरदार अदा कर सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी का दूसरी जंग अजीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। नाज़िज़्म के खिलाफ रूसी फतह का दिन अमन की कीमत याद दिलाता है। पाकिस्तान रूस दोस्ती के फरोग में सदर पुतिन के किरदार का मुअत्तरफ हूँ। रूसी सफारत खाने में सदर जरदारी ने दीगर मेहमानों के साथ मिलकर केक भी काटा। रूस का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। क्रिमिनल तर्जुमान का कहना है कि रूस दोनों मुल्कों से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने पर जोर देते हैं।
مودی کو پہلگام حملے کا پہلے سے علم تھا لیکن انہوں نے سیکیورٹی انتظامات نہیں کیے. بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے صدر ملک ارجن کا دعویٰ. کہتے ہیں پہلگام حملے سے 3 دن پہلے انٹیلیجنس رپورٹ وزیر اعظم مودی کو مل گئی تھی جس پر مودی نے اپنا کشمیر کا دورہ منسوخ کر دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات. محسن نقوی نے کہا پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات اور اقدامات سے خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہیں. واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش پاکستان کا اصولی موقف مضبوط کرتا ہے. بھارت نے واقعے کی آڑ میں سندھ طاس معاہدے پر وار کیا جو ہمارے لیے لائف لائن ہے. خطے میں دیر پام چاہتے ہیں لیکن جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے. قطری وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. کہا امید ہے سفارتی کوششوں سے کشیدگی کم ہوگی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قائم مقام افغان وزیر خارجہ سے رابطہ. اسحاق ڈار نے امیر خان متقی کو بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات کے بارے میں بتایا. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان امن کا خواہاں لیکن خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دونوں رہنماؤں میں علاقائی امن و سلامتی کے لیے اعلیٰ سطح پر رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا. افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کے تجارتی اور سفری سہولیات سے متعلق اقدامات کو سراہا. اسحاق ڈار کو دوبارہ دورہ افغانستان کی دعوت دی. حکومت پاکستان اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. پاکستان میں مکمل یکجہتی ہے. وطن عزیز کے دفاع کے لیے پوری قوم ایک صف میں ہے. مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. کہا بھارت الزام لگا کر خود مشکوک ہو گیا. وطن کی حفاظت ہمارے لیے قومی فریضہ ہے. ہم سیاسی اختلاف کرتے ہیں مگر ہم ملکی سلامتی کے لیے اکٹھے ہیں. نواز شریف بھی ملکی سلامتی کے ساتھ ہیں. ہم ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں. آرمی چیف کی ایک آواز پر ہم لبیک کہیں گے. افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسران کی پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے متعلق بریفنگ. میجر جنرل ریٹائرڈ جاوید اسلم طاہر نے کہا بھارت کو کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے. دفاع وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ فہیم ارشد کا کہنا ہے ہماری فضائی صلاحیت اور مہارت کو دنیا مانتی ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ خالد جعفری نے کہا ہم پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سردار محمد زرین خان کہتے ہیں یو این قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. میجر ریٹائرڈ وسیم محمود نے کہا پاک فوج کو ٹیکنالوجی میں ہر طرح سے برتری حاصل ہے. وزیر اعظم نے نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کی جدید عمارت کا افتتاح کر دیا. مرکز کو انٹیلیجنس جمع کرنے اور آپریشنل رد عمل کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا. وزیر اعظم نے نیفٹیک کا معائنہ کیا. وفاقی وزیر اور سروسز چیف بھی شہباز شریف کے ساتھ تھے. سینٹر قومی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی کو مربوط کرنے کے لیے مرکز کا کام کرے گا. دہشت گردی کے خلاف مربوط بروقت رد عمل کو یقینی بنائے گا. وزیر اعظم کے زیر صدارت کراچی چمن قومی شاہراہ کی تعمیر اپگریڈیشن پر اہم جائزہ اجلاس. 790 کلومیٹر طویل شاہراہ کو بہترین معیار کی ایکسپریس وے میں بدلنے کا فیصلہ. سڑک کی تعمیر کا معیار موٹر وے جیسا ہونا چاہیے. 2 سال کی مدت میں ہر حال میں مکمل کیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت. کہا کراچی چمن شاہراہ کی اپگریڈیشن بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے. پچھلے ماہ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کے فائدے کو ترقیاتی کاموں میں استعمال کا فیصلہ کیا. منصوبے کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا. اجلاس کل شام 4 بجے ہوگا. ملکی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. پاک بھارت کشیدگی اور اب تک کی صورتحال پر مشاورت ہوگی. آئندہ بجٹ کے حوالے سے تیاریوں پر بھی غور ہوگا. وقار مہدی سندھ سے سینیٹر منتخب. پیپلز پارٹی کے وقار مہدی کو 111 جبکہ ایم کیو ایم کے نگہت مرزا کو 36 ووٹ ملے. 2 ووٹ مسترد ہوئے. سینٹ کی نشست پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی.
بانی پی ٹی آئی کی 2 بہنوں کو ملاقات کی اجازت مل گئی. نورین اور عظما خانم سمیت کزن قاسم زمان بھی بانی سے ملنے اڈیالہ جیل گئے. گورکھپور ناکے پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تلخ کلامی. پولیس نے 20 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا. عمر ایوب کا ایس پی نبیل کھوکھر سے تلخ جملوں کا تبادلہ. عمر ایوب نے کہا آپ لوگ قانون اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پولیس افسر نے کہا راستہ کلیئر کریں گے تو میں آپ کی بات سنوں گا. میری رائے میں تبادلے کے ذریعے لائے گئے ججز کو سینیورٹی لسٹ میں سب سے نیچے ہونا چاہیے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی عدالتی رپورٹر سے گفتگو. کہا 26ویں ترمیم پر اپنی رائے نہیں دوں گا. پارلیمان کے بنائے قوانین کا عدالتی فیصلوں کے آنے تک احترام کرنا ہے. چین کے دورے پر معلوم ہوا ان کی سپریم کورٹ میں 367 ججز ہیں. چین کی سپریم کورٹ میں کوئی مقدمہ زیر التوا نہیں. ہمارے زیر التوا مقدمات سن کر چین کے جج حیران رہ گئے. سوال کیا اتنے زیر التوا مقدمات کیسے نمٹائیں گے؟ انہیں کہا مقدمات نمٹانے کے لیے ہی تو آپ کے پاس آئے ہیں. مقدمات نمٹانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا. محض ایک فریق کا عدم اطمینان نظر ثانی کی بنیاد نہیں ہو سکتا. نظر ثانی آرٹیکل 188 اور رولز کے تحت ہی ہو سکتی ہے. نظر ثانی کے لیے فیصلے میں کسی واضح غلطی کی نشاندہی لازم ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے اہم فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے نظر ثانی کے اسکوپ پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا نظر ثانی کیس میں فریق پہلے سے مسترد شدہ نقطہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا. آرمی چیف نے بھارت سے لوٹائے گئے 2 بچوں کے علاج کی ذمہ داری اٹھا لی. دونوں بچے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج. بچوں کے والد شاہد احمد کا آرمی چیف سے اظہار تشکر. ڈاکٹر محبوب سلطان نے بتایا 9 سال کا عبداللہ اور 7 سال کی منسا دل کے عارضے میں مبتلا ہیں. دل میں سوراخ اور پھیپھڑوں کی نالیاں بھی کمزور ہیں. دونوں کی مرحلہ وار سرجری کی جائے گی. بریگیڈیئر ڈاکٹر خرم اختر کہتے ہیں AFIC پاکستان آرمی کا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال ہے. ہم ان بچوں کا علاج بین الاقوامی اصولوں اور معیار کے مطابق کریں گے. بھارت نے بغیر کسی جنگ کے پاکستان سے شکست تسلیم کر لی. پہلگام واقعے پر سفارتی سطح پر پاکستان کے ساتھ سب کھڑے ہیں. بھارت تنہائی کا شکار ہو گیا. بھارتی تجزیہ کار نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا. کہا فالس فلیگ آپریشن پر پاکستان اقوام متحدہ میں بھی کامیاب ہو گیا اور ہمیں پچھاڑ دیا. اقوام متحدہ اجلاس میں 5 ویٹو پاور پاکستان کے ساتھ نظر آئے. بھارتی فوج میں بغاوت. سکھ فار جسٹس نے بھارتی فوجی کو آڈیو پیغام جاری کر دیا جس میں وہ کہہ رہا ہے بھارتی فوج میں بغاوت کی فضا بن رہی ہے. بغاوت روکنے کے لیے بھارتی کمانڈرز نے سپاہیوں اور افسروں کے موبائل فون ضبط کر لیے ہیں. سپاہیوں کو رابطے بند کرنے کا حکم دیا ہے. سکھ فار جسٹس نے سکھ فوجیوں کو تنبیہ کی تھی کہ وہ پاکستان سے جنگ نہ کریں. گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے بھارت کے 2 نہیں 9 ٹکڑے ہوں گے. نہ ہندی نہ ہندوستان. دہلی بنے گا خالستان. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے سعودی عرب، UAE اور عمان کے کونسل جنرلز کی ملاقاتیں. گورنر نے پہلگام واقعے کے بعد خطے میں تناؤ اور پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا. گورنر نے کہا پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. بھارت کے بے بنیاد الزامات کے ثبوت نہیں ہیں. حقائق کو سامنے لانے کے لیے غیر جانبدار اور بین الاقوامی تحقیقات ضروری ہیں. برادر اسلامی ممالک کے مثبت کردار کو سراہتے ہیں. صحافی جان محمد مہر کے قتل میں ملوث ملزم شیر علی عرف شیرو بیٹے سمیت حالات. شکارپور پولیس کا کہنا ہے کچے کے علاقے میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی. مقابلے کے دوران خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہوئے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں سندھ حکومت نے صحافی جان مہر کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچایا. پولیس سے مقابلے میں ملزم کے ساتھی بھی ہلاک ہوئے. کراچی کی سڑکوں کا برا حال ہے. یہاں تک آتے ہوئے کمر میں درد ہو گیا. سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی کی ہر لمحہ پرجوش میں کراچی کی سڑکوں پر تبصرہ. کہاں کراچی میں پانی ہے نہ سڑکیں.
पीपल्स पार्टी को कम से कम कराची को तो बनाना चाहिए। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स में इजाफा। दर्जा हरारत 37, शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जा रही है। जैकबाबाद में पारा 40, शिद्दत 43। दादू, नवाब शाह, लाड़काना में 39 डिग्री। लाहौर में दर्जा हरारत 34, पेशावर और इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका और इसराइल का यमन पर फजाई हमला, 21 अफराद जहां बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। अमेरिकी तैयारों ने सना एयरपोर्ट और इसराइली तैयारों ने हुदैदा बंदरगाह पर बमबारी की। 30 लड़ाका तैयारों ने बंदरगाह, बिजली घर और सीमेंट प्लांट समेत 10 मकामात को निशाना बनाया। इसराइली तैयारों ने यमन के साथ शाम और लेबनान पर भी बमबारी की। और पीएसएल का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान अदाकार कामरान जिलानी, खेलेंगे मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिए। आदिल मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।